اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفداء اما بعد فقد قال ابو الحسن العسکری علیہ السلام انما الاعیاد اربعۃ للشیعہ الفطر والاضحیٰ والغدیر والجمعہ۔ عزیزان محترم، عید سعید فطر کی آپ تمام مومنین کو بالخصوص اور پورے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی سلسلے میں عید کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ائمہ معصومین اور رسول خدا کی فرمائشات کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عید سعید فطر یقیناً وہ 30 دن کا دسترخوان جو پروردگار عالم نے ہم سب کے لیے ہر سال بچھاتا ہے، اور پھر ہم 30ویں دن یا 31ویں دن ایک خاص عبادت کے لیے صبح صبح نکلتے ہیں۔ ایک خاص انداز ہوتا ہے، وہ عبادت جو سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں، یعنی نماز عید۔ یہ نماز کے لیے جانا اور پھر پلٹ کر واپس گھر آنا، اس انداز کو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام قیامت سے تشبیہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ایھا الناس ان یومکم ھذا یوم یثاب فیہ المحسنون ویخسر فیہ المسیئون۔ اے لوگو، یہ جو آج کا دن ہے، یہ جو عید کا دن ہے، یہ کچھ لوگوں کے لیے انعام کا دن ہے اور کچھ لوگوں کے لیے مصیبت اور پریشانی کا دن ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کامیابی کا دن ہے اور کچھ لوگوں کے لیے مسائل کا دن ہے۔ وَهُوَ أَشْبَهُ يَوْمٍ لِقَيَامَتِكُمْ، تمہاری جو قیامت کا دن ہے اس سے بہت زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ فَاذْكُرُوا بِخُرُوجِكُمْ عَنْ مَنَازِلِكُمْ إِلَى مُصَلَّاكُمْ خُرُوجُكُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّكُمْ۔ تم عید کے دن اٹھتے ہو اپنے گھر سے اور مسجدوں کی طرف جاتے ہو نماز عید کے لیے، نماز عید کی ادائیگی کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے قیامت میں یہ انسان اپنی قبر سے اٹھے گا اور پروردگار عالم کی جانب جائے گا۔ وَاذْكُرُوا بِوُقُوفِكُمْ فِي مُصَلَّاكُمْ وُقُوفَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكُمْ۔ تم یاد کرو اپنے وقوف کو کہ جب تم مصلی میں جاتے ہو تو وہاں پر کھڑے ہوتے ہو۔ یہ تمہارا کھڑا ہونا مصلی میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے قیامت میں تم پروردگار عالم کے حضور کھڑے ہوگے۔ اور تیسری شباہت مولا فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِرُجُوعِكُمْ إِلَى مَنَازِلِكُمْ رُجُوعَكُمْ إِلَى مَنَازِلِكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔ تیسری تشبیہ امام فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف پلٹتے ہو، یہ کامیاب انسان اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ کہا قیامت میں ایسے ہی ہوگا، جب پروردگار کی بارگاہ میں ہوگا تو وہاں پہ جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور جو ناکام ہوں گے وہ آتش جہنم کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ یقیناً عید کا دن ہے، بہت ساری روایات اس سلسلے میں ہمارے پاس معصومین سے نقل ہوئی ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ عید کیا ہے، عید کی حقیقت کیا ہے، عید کیسے منانی چاہیے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف جائیں، رسول خدا کی طرف جائیں، کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ عید کی حقیقت کیا ہے۔ مولا کائنات
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید یعنی عبادت کی قبولیت کا دن. آپ نے 30 دن تک عبادت کی، اس کے بعد یہ جو پورا مہینہ 29 دن ہو یا 30 دن ہو، آپ نے جب عبادت کر لی تو اس کے بعد والا جو اگلا دن آنے والا ہے جسے آپ عید کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں انما ہوا عیدن، کہا یہ عید ہے. البتہ کس کے لیے؟ امام فرماتے ہیں لمن قبل اللہ صیامہ، اس شخص کے لیے کہ جس کے روزے کو پروردگار عالم نے قبول کیا، وشکر قیامہ. عید کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں عید دعاؤں کا دن ہے، عید ذکر کا دن ہے. مولا فرماتے ہیں مولا کائنات الا وان ھذا اليوم یوم جعلہ اللہ لکم عیدا، یہ جو دن ہے جس کو پروردگار عالم نے تمہارے لیے عید قرار دیا ہے، وجعلکم لہ اہلا، تمہیں اس دن کا اہل قرار دیا ہے، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، یذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو کہ وہ تمہیں یاد رکھے گا، وَدْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، اس کو اس دن پکارو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، مستجاب کرے گا. عید یعنی کیا؟ معصوم فرماتے ہیں عید زکوٰۃ کا دن ہے. من ادى زکاۃ الفطرہ تم اللہ لہ بہا ما نکس من زکاۃ مالہ. معصوم فرماتے ہیں جو شخص بھی عید کے دن زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ جو کمی اس کے مال میں پیدا ہوتی ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، پروردگار عالم اس کمی کو اس دن پورا کرتا ہے. اور حتیٰ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان من تمام الصوم اعطاء الزکوٰۃ یعنی الفطرہ، یعنی روزے کا جو مکمل ہونے کا جو پروسیس ہے وہ اسی زکوٰۃ کے اوپر ہے، یعنی مکمل ہوتا ہے اس کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں. عید کیا ہے؟ عید فرمایا کہ انعامات وصول کرنے کا دن ہے، یعنی آج کا دن معصومین کی نگاہ میں انعام حاصل کرنے کا دن ہے. روایت ہے جسے چھٹے امام نقل کرتے ہیں جابر سے، جابر رسول خدا سے، کہ قال النبی، رسول خدا نے فرمایا اذا کان اول یوم من شوال نعد مناد ایھا المؤمنون، جب پہلی شوال آتی ہے تو پروردگار عالم اس دن مومنوں کو صدا دیتا ہے، پکارتا ہے، ایک فرشتہ پکارتا ہے، منادی پکارتا ہے، آواز آتی ہے اغدو الی جوائزکم، اب اس صبح کو دوڑو اپنے جائزے، اپنے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے. قالا ثم قال، پھر اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا یا جابر جوائز اللہ لیست بجوائز ہؤلاء الملوک، اللہ کی طرف سے دیا جانے والا انعام ان بادشاہوں کے انعام کی طرح سے نہیں ہے. ثم قال ہوا یوم الجوائز، پھر آپ نے فرمایا یہ آج کا دن انعام حاصل کرنے کا دن ہے. حتیٰ روایت میں ملتا ہے پروردگار عالم بغیر حساب کتاب کے اتنا دیتا ہے کوئی حد نہیں. عید کیا ہے؟ عید تکبیر و تکریم کا دن ہے. جیسا کہ آپ نے مشہور واقعہ ہے، امام رضا علیہ السلام کو جب زبردستی اپنا ولی عہد مامون نے بنایا، اس کے بعد ایک عید کی مناسبت آئی، عید کا وقت آیا تو مامون نے اصرار کیا کہ آج آپ نماز پڑھائیں. امام نے کہا میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں کسی بھی قسم کی شراکت اس حکومت میں نہیں رکھوں گا، کسی قسم کا عمل دخل نہیں کروں گا. کہا نماز ہے، آپ نماز پڑھا دیں. بہت اصرار ہوا تو امام نے کہا اچھا ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ میں اپنے اجداد کی طرح، رسول خدا کی طرح سے نماز عید پڑھاؤں گا. تاریخ کہتی ہے کہ امام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور رسول کے انداز میں، رسول کی طرح سے عمامہ، رسول کی طرح سے لباس اور رسول کے انداز میں اپنے گھر سے نکلے ہیں. اور اس دن رسول خدا کے اس فرزند کی زبان پر کیا جملے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر علی ما ہدانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا. امام ان جملات کو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کے اصحاب جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، ادھر سے مامون نے اپنے سرداروں کو بھیجا کہ وہ جائیں
اور امام کی نماز عید میں شریک ہوں۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب وہ لوگ پہنچے ہیں جو اپنے خاص انداز میں تھے، خاص قسم کے لباس پہنے ہوئے تھے، تلواریں لٹک رہی تھیں، قیمتی لباس تھا، جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا ان پہ ایسا روب طاری ہوا، اپنی سواریوں سے زمین پہ اترے۔ حتیٰ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ بعض افراد چھریاں ڈھونڈ رہے تھے، کسی طرح سے چھری ملے اور جلدی سے وہ اپنے جو مخصوص جوتے ہیں ان کے فیتوں کو، ان کے بند کو کاٹیں تاکہ وہ بھی امام کے ساتھ ننگے پیر اس عبادت کو انجام دینے کے لیے جائیں۔ ابھی امام شہر کے دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جاسوسوں نے مامون کو کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ پورے مرو میں اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو یہ تکبیر و تکریم کا دن ہے، پروردگار عالم کی تکریم کی جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ جائزہ ہے، جائزے میں پروردگار عالم کیا دینا چاہ رہا ہے؟ معصومین فرماتے ہیں سب سے پہلا جائزہ، سب سے پہلا انعام آج کے دن جو پروردگار عالم دینا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنت۔ جیتنے والے کو انعام کے طور پر جنت اور ہارنے والے کو انعام کے طور پر، سزا کے طور پر دوزخ۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی بہت زیادہ عطا اور بہت زیادہ بخشش۔ روایت کہتی ہے کہ ملائکہ عید کے دن کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اغدو الی رب الکریم، اپنے رب کریم کی طرف دوڑو، یعطی الجزیل و یغفر العظیم، وہ تمہیں بہت زیادہ عطا کرے گا اور بہت زیادہ تمہیں بخشے گا۔ تیسرا انعام گناہوں کی بخشش۔ رسول خدا فرماتے ہیں پروردگار نے فرمایا عبادی لی سمتم ولی صلیتم، تم نے میرے لیے روزہ رکھا، تم نے میرے لیے نماز پڑھی، اودو مغفورا لکم، اب تم جب اس عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہو تو تم اس حالت میں پلٹ رہے ہو کہ تمہیں پروردگار عالم نے بخش دیا ہے، مغفور۔ جنت کی نعمتوں میں غرق ہونے کا دن ہے۔ پروردگار عالم ان روزے داروں کو جو اس دن کامیاب ہو کر نکلتے ہیں ان کے لیے ایک مخصوص جنت کے اندر گھر یا محل تعمیر کراتا ہے جو روایت کہتی ہے یاقوت سے بنا ہوتا ہے، جس میں سونے کا استعمال ہوتا ہے، جس میں ابریشم کا استعمال ہوتا ہے اور بہت ہی قیمتی ہے۔ گھر اس روزے دار کو انعام کے طور پر پروردگار دیتا ہے۔ تو یہ کچھ انعامات ہیں جو آپ کو 30 دن کے بعد مل رہے ہیں، لیکن عزیزان محترم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عید کی خوشیوں میں سب کچھ بھول جائیں، وہ 30 دن کی عبادت ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے، بلکہ اب اس عید کی نماز میں، اس عید کے دن ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہے کہ پروردگار جس طرح سے ہمیں تو نے توفیق دی 30 دن تک تیری عبادت کرتے رہے، تیری معرفت حاصل کرتے رہے، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کرتے رہے، آج بھی اور آج کے بعد بھی ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لہٰذا عید کے دن جو ہمارے لیے ہیں وہ یہی ہے، اور عید کا دن خود ایک عبادت کا دن ہے، لہٰذا خضوع و خشوع کے ساتھ پروردگار عالم کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی سستی کا شکار نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمیں پھر بعد میں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار بحق کے ائمہ معصومین ہمیں اس عید پر اور اس کے بعد آنے والے ایام پر جس طرح سے تو نے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنا بندہ اور اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آئندہ ایام میں بھی ہمیں اسی طرح سے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔